بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، اللہ دی ذات امید رکھنا تسی بالکل صحیح سلامت ہوو گے۔ اللہ خالق کائنات اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اس ویڈیو نو آخر تک دیکھنا ہے، مکمل دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج میں تواڈے سامنے انشاءاللہ العزیز میلاد منان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن دا مقصد تواڈی بارگاہ دے اندر رکھاں گا۔ میرے پیارے میلاد منان دے کچھ نہ کچھ مقصد نے، جس طرح ہر ایک کام کرن دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندا ہے، اسی طرح میلاد منان دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سب تو پہلے تو اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ویسے تے پورا قرآن میرے نبی دی نعت بنائی ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ نے جڑے قرآن بھی پڑھتے نے تے قرآن دا ترجمہ بھی وہ پڑھتے نے کہ جس ترجمے دے اندر میرے تے تواڈے آقا دا ادب سکھایا گیا ہے۔ اگر ادب نہیں نا کچھ بھی نہیں، ادب ہے تے سارا کچھ ہی ہے۔ عمل تھوڑا ہے نا، ادب ہے، احترام ہے اللہ دے نبیاں دا، اللہ دے ولیاں دا، غوثاں کتباں عبداللہ دا، وڈیاں دا، تے پھر فرمایا کہ سارا کچھ ہی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ اہل سنت والجماعت چھوٹے بچے تو لے کے وڈے وڈیرے ہون تک ادب سکھاندے رہندے نے۔ کنہ دا؟ اس نبی دا جس نبی نو اللہ دی ذات نے امت دا ایسا درد دے کے کلیا کہ میرے نبی نے اپنی امت واسطے کچھ نہیں منگیا، جدوں بھی منگیا اپنی گناہگار امت واسطے بخش دیاں دعاواں رب کولوں کیتیاں نے۔ سمجھ رہے ہو میرے پیارے بھائیو؟ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے لاجپال نبی نو ایسا حریص اور ایسا محبت رکھن والا بنا کے میرے نبی نو اللہ دی ذات نے توڑیا کہ جب تک حضور علیہ السلام دنیا تے زندہ رہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گناہگار امت واسطے بخش دیاں دعاواں کیتیاں نے۔ میرے پیارے بھائیو، خوش نصیب اسی لوگ خوش نصیب ہاں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی امت کے اندر اسی داخل ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ دا قرآن ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اساں تیرے ذکر نو بلند فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام دی وجہ تو، ابراہیم علیہ السلام دی وجہ تو، اسماعیل علیہ السلام دی وجہ تو، نوح علیہ السلام دی وجہ تو، ہاں جی اسی طریقے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو، فرمایا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، صرف تیری وجہ تو تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے۔ تیری وجہ تو تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا ہے۔ پہلے نبیاں وچ بھی تیری مثال کو نہیں، اور بعد وچ ہون والی تمام مخلوق وچوں بھی، بلکہ تیری امت دی مثال کو نہیں، تیری مثال کتوں ملے گی؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، لیکن بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہیں ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وہ پتھران کلمے پڑھا جان دائے، وہ گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائے، وہ پتھران کلمے پڑھا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ اللہ دی ذات نے میرے نبی نو طاقت عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، اہل سنت والجماعت میں سب تو زیادہ وعدہ ہے ہی اس گل دا اندر ہے کہ اللہ دے نبی نو انج ماندے نے، یعنی شانہ سمیت
اے نہیں فلانی شان ہے تے فلانی نہیں. فرمایا ایسا منتے نے کائنات کے اندر انج دا میرے نبی نو کسے منیا ہی نہیں جویں انہاں ادب والیاں لوکاں نے میرے نبی نو منیا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو، جہے لوگ اللہ دے ولیاں دا اتنا ادب کرتے ہیں وہ اپنے پیارے لاجپال نبی دا کتنا ادب کرتے ہوں گے. کیونکہ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی. بے ادباں مقصود نہ حاصل بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی. ادب بنا او کچھ ملنا نہیں تے بے ادباں کچھ نہ ہوئی. جڑے بے ادب لوگ نے نا ہے جی انہاں نو اللہ دی ذات کو کچھ نہیں ملتا. نبی دی ذات تے پھر نبی دی ذات ہے اللہ دی ذات کو، یعنی کہ نبی دا ادب کرنا بہت ضروری ہے جی. تو میرے دوستو میلاد منان دا پہلا مقصد اے وے کہ اللہ دی ذات دا حکم ہے رحمت فضل مل جائے تے خوشیاں کرنیاں نے. ٹھیک ہے جی. ہن کوئی بندہ یہ گل آکھے کہ جی اسی خوشیاں نہیں کرتے اس وجہ تو جس دن نبی دا میلاد ہویا اسے دن نبی دا وصال ہویا تسی وصال والے دن خوشیاں مناندے ہو اسی اس وجہ تو خوشیاں نہیں مناندے. بھائی اگر تیرا عقیدہ ہے 9 ربیع الاول 10 ربیع الاول 7 ربیع الاول 3 ربیع الاول کہ تو 3 نو ہی خوشیاں کر لیا کر. نالے کہندے نے کہ وصال نہ مناؤ جدوں 10ویں محرم آندی ہے تے جدوں ربیع الاول آندی ہے پھر آندے نے سوگ کیوں نہیں مناندے. بھائی اسی تے پھر سادے لفظاں جے ہی کہاں گے سوگ واسطے تسی پھر تھوڑی چھوڑی تسی پا لیا کرو ہیں. اسی تے ویکھو اللہ دے نبی نو زندہ ماننے ہاں اج بھی زندہ کل بھی زندہ. اللہ دی ذات نے میرے نبی نو مرنے تو بعد بھی وہی زندگی عطا فرمائی ہے جیڑی زندگی وچ میرے پیارے لاجپال نبی نو اللہ دی ذات نے زندگی عطا فرمائی ہے. سرکار ساڈا عقیدہ ہے الحمدللہ جس طرح سرکار دنیا تے زندہ نے او دے نالوں کیوں کئی گنا زیادہ اللہ دی ذات نے میرے نبی دے ذکر نو میرے نبی دی زندگی نو بلند فرمایا. اور آج بھی دیکھو درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے نبی دے روزے تے جتھے جتھے حضور دے منن والے نے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. دوستو تسی بھی پڑھیا کرو. فرمایا فضل رحمت ملے فلیفرحوا پھر تو ہاں خوشیاں کرنیاں نے. نماز دا حکم قرآن چاہے نماز ضروری روزے دا آوے روزہ ضروری حج دا آوے حج ضروری زکات دا آوے زکات ضروری. اسی طرح فضل تے رحمت ملن وچ اگر مل جائے میرے دوستو خوشی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. خوشی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اسی تے نبی دا میلاد منا کے دوجا مقصد ہے لوکاں نوں دس رہے ہاں اللہ دے نبی دی پیدائش ہوئی ہے اللہ پیدا ہون تو پا کے اللہ پیدا ہون تو پا کے اور سرکار دی ولادت ہوئی ہے. تیسرا مقصد ہے وے ایدے وچ میرے نبی دی عظمت دا پہلو ہے. دیکھو نا صحابہ کرام نو کنے کیا ہے کہ تسی میرے والدہ بھی ادب کرے ہو جی میرے وضو دے جڑے پانی دے قطرات نے انہاں دے بھی ادب کرے ہو جی. انہاں دے عشق دا تقاضا یہ وے وہ ادب کردے نے بے انتہا ادب کردے نے محبت کردے نے لا تعداد محبت کردے نے. انہاں نو میچن موچن دی کوئی نہیں سی ضرورت. کیوں وہ نبی دے دور دے وچ سن نبی نو ظاہری ویندے سن. کناں نو میرے نبی نے صحابہ نو کیا ہے کہ میری چھاتی دا جمیا ہویا تھک جڑا ہے وہ دا اتنا ادب کرے ہو جے. کیوں صحابہ دے عشق دا تقاضا یہ وہ ادب کردے نے تے بے انتہا ادب کردے نے. بے ادب بندے نو کچھ نہیں رب کولوں ملدا اللہ دے نبیاں ولیاں کی دینا ہے.
چوتھے نمبر تے واحد میرے نبی دی ذات ہے جنہاں اپنا میلاد خود اور اپنی تعریف خود انہاں دے منہ تھپ دی ہے اور لوکاں نوں دس دے نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ دی طرفوں تمام لوکاں ول نبی بن کے دنیا تے آیا۔ تو میرے پیارے بھائیو توجہ کیجئے گا، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے میرے نبی دا میلاد کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ویسے خوشی کرتا ہے جیڑا روزہ رکھ کے کرتا ہے وہ حدیث تے عمل کرتا ہے، جیڑا ویسے خوشی کرتا ہے نبی دی آمد دی، میرے پیارے بھائیو وہ قرآن دا حکم پورا کرتا ہے۔ پھر فرمایا حسان بن ثابت نے میرے نبی دے سامنے پیدائش دا ذکر نہیں کیتا اور یہ نہیں آکھیا کہ تانوں اونج پیدا کیتا ہے جی میں تساں خدا کو چاہیا ہے اوویں خدا نے تانوں بنایا ہے۔ ہاں جی پھر فرمایا میرے پیارے بھائیو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے چاچا جان نے حضور دی نات پیدائش دا ذکر خود کیتا اور آکھیا تہاڈی وجہ تو ساری کائنات روشن ہو گئی، میرے نبی نے منع نہیں کیتا۔ پھر کی کیا دعا دیتی ہے اے عباس اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے جس منہ دے وچوں میں محمد دی تعریف نکل دی ہے۔ پھر میرے پیارے بھائیو اللہ تے اللہ دے رسول دا قرب پان واسطے بہترین ذریعہ ہے بھی میرے آقا نال پیار کیتا جائے، انے واہ پیار کیتا جائے جویں صحابہ کرام نے کیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے اجازت دیو، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تے تہاڈی بارگاہ دے اندر ضرور نئی ویڈیو دے نال حاضر ہوواں گے۔ اللہ تہاڈا اور میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔